الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ دوشی پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پا لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مقرب نوجوان ساتھیوں، قابل سب تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے
سورت کوثر کا شان نزول اور کوثر کے دو معنی میں نے بیان کیے تھے. ایک معنی ہے حوض کوثر اور دوسرا معنی ہے قرآن کریم. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو بھی دنیا کے اندر جناب کا نام بھی روشن رہے گا، آپ کا مشن اور کام بھی روشن رہے گا، کیونکہ ہم نے آپ کو قرآن کریم عطا فرمایا. جب بھی مسلمان قرآن کریم کو پڑھتے ہیں فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو ہمارے محبوب مدنی کریم پر نازل ہوا. اور جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو امام الانبیاء کا مشن وہ قرآن کریم کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے. علماء نے کوثر کا ایک تیسرا معنی کیا جو ہے اخلاق حسن. اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو بہترین اخلاق دیے، ہم نے آپ کو اعلی خلق نصیب کیے. دنیا کے اندر جناب کے اخلاق کا چرچا ہوگا، لوگ آپ کے اخلاق عالیہ کے گن گائیں گے. اگر آپ دنیا سے تشریف لے بھی جائیں گے تو آپ کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ دنیا میں رہے گا، اس لحاظ سے آپ کا نام دنیا میں روشن رہے گا. حاضرین مکرم، حضور کے خلق کا کیا کہنا؟ آمنہ کے لال ابھی اعلان نبوت نہیں فرماتے مگر اخلاق عالیہ کا یہ حال ہے کہ مکے والے حضور کو صادق کہتے ہیں، مکے والے رحمت کائنات کو امین کہتے ہیں. اہل مکہ فیصلے حضور سے کرواتے ہیں. یہاں سے معلوم ہوا کہ اعلان نبوت سے قبل بھی اللہ نے حضور کو ایسے اخلاق عطا کیے تھے کہ مشرکین مکہ حضور اکرم کے خلق کی تعریف کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی اثر نو. بیت اللہ کے کونے کے اندر ایک پتھر ہے جس کا نام ہے حجر اسود. مسلمان جا کر اسے بوسہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ میاں سے زبان عطا کریں گے، اللہ میاں حجر اسود کو آنکھ عطا کریں گے اور یہ گواہی دے گا کہ یا اللہ اس آدمی نے فلانیت سے مجھے چوما تھا، اس آدمی نے فلانیت سے مجھے چوما تھا. یہ جنت کا پتھر ہے، جب زمین پر آیا تھا سورج کی روشنی اس کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. جب مومن سے چومتا ہے تو یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے. وہ روشن پتھر ہمارے گناہوں کو چوس چوس کر اب سیاہ ہو چکا ہے. اس کا نام ہی حجر اسود بن گیا کہ کالا پتھر. کعبۃ اللہ کے کونے کے اندر حجر اسود کو نصب کرنے پر قبائل کا اختلاف ہو گیا، کیونکہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، بڑی عظمت کی بات تھی کہ کون کعبۃ اللہ کا پتھر اٹھا کر کعبۃ اللہ کے کونے میں رکھے. ایک قبیلہ کہتا تھا ہمارا سردار رکھے گا، دوسرا قبیلہ کہتا تھا میرا سردار رکھے گا، تیسرا قبیلہ کہتا تھا ہمارا سردار رکھے گا. تلواریں نکل آئیں، لڑائی کا خطرہ ہوا تو سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. کل صبح سویرے
جو آدمی سب سے پہلے مسجد حرام میں آئے فیصلہ اس کے ذمہ لگائیں گے، جو وہ فیصلہ کرے گا وہ ہم سب قبول کریں گے۔ آدمی بٹھا دیے گئے کہ تم انتظار کرتے رہو کون سب سے پہلے اندر آتا ہے، تو اللہ کی قدرت اس دن سب سے پہلے آپ کے اور میرے محبوب سید القونین رحمت دو عالم حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سب نے کہا جو فیصلہ حضرت کر لیں گے کر دیں گے، ہمیں منظور ہے۔ آپ کی خدمت کے اندر گزارش کی گئی کہ حضرت آپ فیصلہ فرمائیں، قبائل کی لڑائیاں ہونے کو ہیں، یہ پتھر کون اٹھا کر رکھے؟ کیا عجیب حضرت نے فیصلہ کیا۔ حضور اکرم نے اپنی رحمت والی چادر بچھا دی اور خود پتھر اٹھا کر چادر میں رکھ دیا، فرمایا تمام قبائل کے سردار میری چادر کو پکڑ کر کعبۃ اللہ کے کونے کے ساتھ جا کر رکھ دیں۔ ساری قوم حیران ہو گئی کہ حضرت نے کیسا فیصلہ کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ یا تو قبائل کی لڑائیاں تھی، یا جھگڑے ہونے کو تھے، یا امام الانبیاء کے فیصلے کے بعد سب نے سکھ کا سانس لیا۔ اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق کے لقب سے مشہور تھے، حضور اکرم امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اللہ فرماتا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق حسن دیا ہے۔ جو حضرات تاریخ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو یہ بات روز روشن کی طرح معلوم ہے کہ لوگوں نے حضور کے اعلان نبوت کے بعد نبی کے مشن پر تو اعتراض کیا کہ حضرت کا یہ کہنا کہ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، غیر کے سامنے سجدے نہ جھکاؤ۔ اہل مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر تو اعتراض کیا، لیکن حضور کے کردار پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کوئی مائی کا لال امام الانبیاء کے خلاف پر حضور کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ میں نے کئی مرتبہ گزارش کی آپ کے سامنے کہ جب حضور نے اعلان نبوت کرنے کے لیے سب کو بلایا، سب آ گئے حضور کے سامنے، تو میرے آقا نے فرمایا اہل مکہ میرا بچپن تمہارے سامنے، میری جوانی تمہارے سامنے، آج میری عمر 40 سال کی ہو گئی ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ میں محمد کریم کیسا ہوں۔ میرے روز و شب تمہارے سامنے ہیں، میرا بچپن و جوانی تمہارے سامنے ہے، آج 40 سال کی عمر ہے، بتاؤ میں محمد کریم کیسا ہوں۔ تو اہل مکہ نے ایک ہی زبان کے ساتھ یہ جواب دیا، جربناک مرارا، حضرت ہم نے آپ کا کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، ما وجدناک الا صادقا، آپ کو ہم نے سچا پایا ہے، کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ پروردگار عالم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ جب امام الانبیاء سرکار دو عالم کا بیٹا فوت ہوا، مشرکین مکہ نے اپنے آپ کے اندر خوشی منانا شروع کر دی کہ میاں ہمیشہ باپ کے مشن کو زندہ کرنے والا بیٹا ہوتا ہے، باپ کے نام کو روشن کرنے والا بیٹا ہوتا ہے، باپ کے کام کو آگے بڑھانے والا بیٹا ہوتا ہے۔ آمنہ کے لال کا بیٹا فوت ہو گیا، رحمت کائنات کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نبی کا نام ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ آمنہ کے لال کا مشن اور کام ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک نے میرے محبوب کو تسلی دی، رحمت کائنات کے تسلیے کے لیے قرآن کی سورت نازل کی، فرمایا کملی والے گھبراؤ نہ، انا اعطیناک الکوثر۔ اگر ہم نے آپ کا بیٹا ابراہیم لے لیا، قاسم لے لیا، گھبراؤ نہیں، ہم نے بدلے کے اندر جناب کو کوثر عطا کر دی۔
جب تک دنیا میں کوثر رہے گی آپ کا نام بھی زندہ رہے گا، جناب کا مشن اور کام بھی زندہ رہے گا۔ گزشتہ جمعہ میں نے گزارش کی تھی، کوثر کے علماء نے 20 سے زائد معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی قرآن کریم، دوسرا معنی امام الانبیاء سرکار دو عالم کو حوض کوثر کا ملنا، اور آج میں تیسرا معنی بیان کر رہا ہوں، اخلاق حسن۔ اللہ نے حضور کو بہترین خلق عطا کیے، اپنا تعریف کرتا تو لازماً کرتا ہی کرتا ہے، لیکن میرے محبوب کی تعریف غیر بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ جب سرداران قریش کا ایک قافلہ روم کی بادشاہ کے پاس پہنچا، ابھی اس قافلے والوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، قیصر روم نے پوچھا بتاؤ وہ نبی جس نے اعلان نبوت کیا ہے، یعنی حضرت محمد ابن عبداللہ، سب کہہ دیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس محمد کا کردار کیسا ہے، اس محمد کے اخلاق کیسے ہیں، اس محمد کریم کا چال چلن کیسا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ میرے محترم دوستو، تھے تو وہ سارے مکے کے رہنے والے اور غیر مسلم تھے، لیکن جواب ایک ہی دیتے ہیں کہ جناب مسلک اپنی جگہ پر رہ گیا، محمد کریم کی زندگی پر انگلی اٹھانے کی کسی کو جرات نہیں ہے۔ حضرت کا اخلاق بہترین ہے، آپ کا خلق اعلیٰ ہے، گلے سے لگانے والا محمد۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو اہل مکہ نے حضور کو ساحر، مجنون کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گئے ہیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ آگے محمد کریم اللہ کی توحید کا اعلان کرتے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے خوبصورت شکل والا وہ یہ کہتا جا رہا ہے اس کی بات پر کان نہ دھرنا، یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ سننا، نعوذ باللہ اس کی عقل کو کچھ خرابی ہے۔ میں نے مکے والوں سے پوچھا وہ اگلا کون ہے اور پیچھے اعلان کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا جو آگے جا رہا ہے یہ مرحوم عبداللہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام محمد ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو پیچھے ہے یہ ابو لہب ہے جو اعلان کرتا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ان کی عقل کو کچھ ہو گیا۔ صرف کہنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مکہ مکرمہ کا ایک مشہور دم کرنے والا جس کا نام زماد ہے اس کو کہا کہ جاؤ امام الانبیاء کو دم کر کے آؤ، نعوذ باللہ ان کی عقل کے اندر کوئی خرابی ہے وہ ٹھیک ہو جائے، ہم آپ کو انعام دیں گے۔ زماد بھی حضور کے دروازے پر آ گیا، آ کر دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب دیتا ہے نہ زماد یا محمد، زماد ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت باہر تشریف لے آئے تو میرے آقا نے فرمایا زماد میرے دروازے پر کیسے آنا ہوا؟ کہتے جی مجھے سرداران قریش نے بھیجا ہے، آپ مجھے جانتے تو ہیں میں مکہ مکرمہ کا مشہور دم کرنے والا ہوں، جس کی عقل کو کچھ ہو جائے میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، میں آیا ہوں آپ پر دم کرنے کے لیے، اہل مکہ سرداران قریش مجھے انعام دیں گے۔ اب حضور کا اخلاق دیکھیے، میں محمد عمر قریشی رسول اللہ کے پاؤں کے جوتے مبارک کے تلوے کی بٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے کوئی یہ کہے کہ میں نے سنا ہے تو پاگل ہو گیا ہے تو میرا رد عمل کیا ہوگا؟ عام میں سے کسی بزرگ کو کوئی آدمی منہ پر یہ کہے کہ میں نے سنا تو جھلا ہو گیا ہے، رد عمل کیا ہوگا؟ آپ اپنے بیٹوں کو کہو گے، مریدوں کو کہو گے، عزیزوں کو کہو گے نکالو دھکے دو اسے، یہ کیا میری عظمت کو جانتا ہے؟ لیکن قربان جاؤں سید القونین کے اخلاق پر، قربان جاؤں امام الانبیاء کے خلق پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں منایا، آپ مسکرا پڑتے ہیں، فرماتے اچھا میرے متعلق کہتے ہیں مجنون ہو گیا؟ کہنے کہ جی کہتے تو ایسے ہی ہیں۔ فرمایا زماد بات یہ ہے جو کلام میں پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں اور لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں وہ کلام میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر مجنون میں ثابت ہو جاؤں دم تو رکھنا، اور اگر تو مجنون ثابت ہو جائے تو دم میں رکھوں گا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے،
میرے محبوب ایک آدمی کے سامنے خطبہ دینا شروع کرتے ہیں. حضرت نے شروع کیا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اپنے مدعا کو بیان کیا ونشہد ان لا الہ الا اللہ. علماء لکھتے ہیں جب حضور کی زبان سے جملہ سنا لا الہ الا اللہ زار و قطع زماد رونے لگی, آنکھوں میں آنسو تیرائے اور کہتے ہیں اعید کلماتی کا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ کلمے دوبارہ پڑھیے. جب آیا تھا دم کرنے کے لیے آیا تھا, جب حضرت کی زبان سے جملے سنے کہتے اللہ کے رسول یہ کلمے دوبارہ پڑھے. آپ کے اور میرے آقا نے پھر خطبہ شروع کیا. علماء لکھتے جس وقت آقا وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ تک پہنچتے ہیں زار و قطع رونے لگتا ہے اور کہ شد یا رب کہ زاہد بر در میں خانہ میں رقصد نظر بر روح ساقی دارد اور اندان میں رقصد. تڑپ رہا ہے, رو رہا ہے, جھوم رہا ہے حضور کے خطبے کو سن کر. کہتے حضرت مہربانی کرو دم رکھو آپ, میں مجنون ہوں جناب مجنون نہیں ہے. اور میں جماعت پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے خلاف کیا کہنا, اپنے آپ کو گالیاں دینے والے کے ساتھ بھی حضور خوش خلقی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے. عرب کا مشہور شاعر ہے جس کا نام ہے طفیل ابن عمرو دوسی. طفیل ابن عمرو دوسی قبیلہ دوس کا ہے. مکہ مکرمہ آیا ابو جہل کی دعوت پر ملنے کے لیے. جب شام کو سونے کا ٹائم ہوا وہ تھوڑی تھوڑی کپاس لے آیا اور کہنے لگا طفیل یہ رات کو کپاس کانوں میں دے کر آپ نے سونا ہے. جناب طفیل کہتے ہیں کیا وجہ؟ اس نے کہا یار کیا بتائیں, ہماری اپنی قوم کا آدمی ہے, خوبصورت اتنا ہے کہ 14ویں رات کا چاند مقابلہ نہیں کر سکتا. حیا کا یہ حالہ ہے کہ عرب کا حیا اس کی حیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سچا ایسا ہے کہ عرب کے اندر شاید اس کی زبان سے بڑھ کر کوئی سچا نہ ہو, لیکن وہ ایک کلام پڑھتا ہے جو اس کی کلام سن لے باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھتا ہے. آپ کپاس کے پندے کانوں میں دے کر سو جائیں کہ کہیں اس کی آواز آپ کے کان میں نہ پڑ جائے اور جناب والا آپ اپنے ماں باپ کا دین نہ چھوڑ بیٹھیں. طفیل ابن عمرو کہتے ہیں میں نے کہا بہت اچھا. کپاس دے کر سو گیا. اللہ کی قدرت رات کو کروٹ بدلی تو کپاس کانوں سے نکل گئی اور مقدر جاگ اٹھا طفیل کا. اسی گلی سے رات کو حضور اکرم اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزرے. علماء کرام لکھتے امام الانبیاء سرکار دو عالم اسی گلی سے گزرے. مثلاً قرآن کریم کی کلمات آیا زبان پر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. حضرت طفیل کہتے ہیں رات کا وقت تھا, مکے کی سرزمین تھی, امام الانبیاء کی زبان فیض ترجمان تھی. جب میں نے قرآن کے جملے سنے لاکھ میں نے کروٹ بدلی لیکن مجھے آرام نہ آیا. میں اسی آواز کے پیچھے روتا بھی جاتا ہوں چلتا بھی جاتا ہوں. جا کر میں نے کیا دیکھا, حضور نے غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے, بیت اللہ شریف کے ساتھ اپنا سینہ لگایا ہوا ہے اور رو کے کہتے میرا اللہ میں نے قوم کے سامنے تیرا قرآن پڑھا, لوگوں نے مجھے گالیاں دی, مذمم کہا, مجنون کہا, اور پروردگار عالم میں نے قوم کے سامنے تیرا پیغام پہنچایا,
कौम मुझे तरह तरह की बातें करती है, ऊपर से आवाज आता है वस्बिर अला मा यक़ूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति वमहिलहुम क़लीला। मेरा महबूब फिक्र न करें, ये अपनी आने वाली जिंदगी तबाह कर रहे हैं। जो आपका मिशन है, कुरान पढ़ते जाएं, कुरान सुनवाते जाएं, लोगों को दीन की तालीम देते जाएं। हजरत तुफैल कहते हैं हुजूर पढ़ रहे हैं कुरान और मैं सुन रहा हूं, रो रहा हूं। कुछ देर के बाद सरकार दो आलम ने गिलाफ काबा छोड़ा, मुबारक पीछे किया। मेरी पहली नजर मोहम्मद करीम के चेहरे पर पड़ी। बेसाख्ता मेरे दिल ने गवाही दी, माहादा वजहुल कज़्ज़ाब, ये झूठे का चेहरा नहीं, ये तो सच्चे का चेहरा है। मैं करीब आया और मैंने कहा हजरत गलती हो गई, मुआफी मांगना चाहता हूं, पिछली खता मुआफ कर दें, आगे अपना गुलाम बना लें। आपने मुझे कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ने के बाद फिर मैं अर्ज करता हूं हजरत बड़ी गलती कर चुका, जनाब के मुतालिक मैंने ये सोचा था, मेहरबानी करें मेरे जुर्म को मुआफ करें। आमना के लाल ने फरमाया तुफैल में मोहम्मद बदले लेने वाला नहीं, मैं तो दुआएं देने वाला हूं। सुभान अल्लाह, यानी है कोई खरीदार उल्फत को मेरे पास आए, अरे जफाओं के बदले वफा बेचता हूं। सरकार दो आलम ने फरमाया कलमा पढ़ना तेरा काम, मुआफ करना अल्लाह का काम। सुनिए गौर के साथ, हमारा हाल ये है, हमारी सोच ये है, हमारी फिक्र ये है, एक गाली कोई दे 10 दोगे तो जाकर वो सीधा होगा, एक केस कोई करे 10 पर्चे कटवाओगे तो सीधा होगा। लेकिन इमामुल अंबिया का तरीका क्या है, गाली देने वाले को हुजूर दुआएं दे रहे हैं और बुरा भला कहने वालों को हुजूर गले लगा रहे हैं। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर अकरम की सीरत का इनकलाब ले आए। हमारा पैगंबर अखलाक वाला है, हमारे नबी ने कौम को खुश अखलाकी का दर्स दिया है। आज ये जुमले कहते हुए शर्म भी आ रही है और दिल भी दुख रहा है कि हुजूर के कलमा पढ़ने वालों का आज हाल ये है। नौजवान बेटी का हाथ वालदा के बालों तक जा पहुंचा है, नौजवान बेटे का हाथ बाप के गिरेबान तक जा पहुंचा है। बहन की, भाई बहन की इज्जत का दुश्मन बन चुका है, हमसाया हमसाया की इज्जत को बर्बाद कर रहा है। इंसान का खून बहा रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा काबतुल्लाह को देखा, तवज्जो से सुने, और मैं बैतुल्लाह तेरी असमत पर मेरा ईमान है, बैतुल्लाह तेरी शान पर मेरा ईमान है, तू काबा है, तेरी तरह मुंह करके हम लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन काबा सुन ले, तू 70 बार तोड़ा जाए फिर बनाया जाए, ये तो मैं मोहम्मद गवारा कर सकता हूं, लेकिन किसी इंसान का नाखून जमीन पर बहे मैं मोहम्मद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। काबे की इज्जत से ज्यादा मुअज्जम खून है मुसलमान का। आज हमारा क्या हाल है, 1 फुट जमीन के पीछे भाई भाई को कत्ल कर रहा है। अखबारात में हम पढ़ते हैं 5 रुपए के पीछे कत्ल हो गया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये मेरे आका की सुन्नत नहीं है, इस नबी का हमने कलमा पढ़ा, ये उस नबी की सीरत नहीं है। इमामुल अंबिया ने हमें इंसानियत का दर्स दिया, हुजूर ने हमें उन्स का दर्स दिया, सरकार दो आलम ने हमें अखलाक का दर्स दिया। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने जमीन पर हमें इंसान बनकर जीने का सबक दिया है। अल्लाह फरमाता इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की है। कौसर का एक माना हौज कौसर, दूसरा माना कुरान करीम, तीसरा माना अखलाक हसन। उलमा किराम ने चौथा माना लिखा इन्ना आतैना कल कौसर। नबी करीम हमने आपको बेहतरीन जमात अता की। फिक्र न करें जब तक आपकी जमात जिंदा रहेगी, तुम्हारा नाम रोशन रहेगा, तुम्हारा काम रोशन रहेगा।
اللہ نے حضور کو ایسی جماعت دی جو پیغمبر کی آنکھوں کے اشارے پر اپنی مرضی قربان کر کے پیغمبر کے حکم کو لاگو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ میرے اور آپ کیا کا خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ حضور نے فرمایا جہاں کوئی ہے بیٹھ جائے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا ایک صحابی غالباً عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بیٹھنے کا انداز بڑا عجیب، ایک پاؤں دروازے کے اندر ایک پاؤں دروازے کے باہر اس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے دیکھا، فرمایا عبداللہ یہ کیا انداز ہے بیٹھنے کا، یا دونوں قدم اندر رکھو یا دونوں قدم باہر رکھو۔ روتا عرض کرتا یا رسول اللہ میرا ایک قدم اندر تھا ایک قدم باہر تھا، جناب کا حکم ہوا جہاں کوئی ہے بیٹھ جائے۔ دل اور دماغ کا جھگڑا شروع ہوا، دل نے کہا قدم اٹھا لے، دماغ نے کہا نہیں کہیں حضور کی حکم عدولی نہ ہو جائے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اندر والا قدم باہر نہیں لے آنا، باہر والا قدم اندر نہیں لے جانا، اس لیے میں اسی حال کے اندر بیٹھ گیا ہوں۔ اگر عبداللہ بن مسعود نے اتنی بڑی حضور کی فرما برداری کی تو آقا نے فرمایا قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو، ان میں سے ایک نام عبداللہ بن مسعود کا ہے کہ اگر قرآن سیکھنا ہے میرے غلام اور صحابی عبداللہ بن مسعود سے سیکھو۔ ایک آدمی کو حضرت کی ذات بابرکات نے دیکھا، اس کے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی ہے۔ گھر میں میری شریعت کے اندر مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ اس نے اسی وقت اٹھا کر پھینک دی۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یار اٹھا لے، تیرے بچوں کے کام آ جائے گی، سونا ہے تیری عورتوں کے کام آ جائے گا۔ حضرت نے یہ تو نہیں کہا کہ بالکل پھینک دو۔ وہ رو رو کے کہتا ہے کہ حضور کی جس سونے پر نظر کرم نہیں پڑی وہ سونا میرے گھر میں استعمال ہونے کے قابل نہیں ہے، سونے کو پھینک دیا۔ ایک صحابی کو حضرت نے دیکھا، اس نے مکمل سرخ رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا بیٹا میری شریعت کے اندر مرد کے لیے سرخ کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ سامنے آگ جل رہی تھی، جلدی جلدی اتار کر آگ میں جھونک دیتا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں گھر میں استعمال ہو جاتا، کیوں تو نے آگ میں ڈالا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا یا رسول اللہ وہ کپڑا میرے گھر میں استعمال نہیں ہو سکتا جس کپڑے پر رحمت والے پیغمبر کی نظر کرم نہیں پڑی۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اپنے بڑوں کے حالات کو دیکھیں اور پھر اپنی زندگی کا مطالعہ کریں تو میرا خیال ہے 0 بھی ایک نمبر ہوتا ہے، ہمارا وہ 0 نمبر بھی نہیں ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ ہمارے استاد ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مولانا محمد ادریس میرٹھی، مسلم شریف پڑھاتے تھے۔ مسلم کا پیپر تھا تو وہ پیپر محتمم صاحب کے پاس گئے حل ہو کر تو دیکھا ایک پیپر کے اوپر نمبر لگے ہوئے نہیں ہیں۔ تو محتمم صاحب وہ پیپر اٹھا کر استادوں کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت شاید یہ پیپر آپ نہیں دیکھ سکے۔ سر میں نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ تو حضرت نمبر نہیں لگے، استادوں نے کہا یہ فیل ہے۔ کہنے لگے یہ فیل ہے تو 0 لگا دو۔ تو اس نے فرمایا بھائی 0 بھی ایک نمبر ہے، یہ کم وقت 0 کے قابل بھی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے اکابر کے حالات کو دیکھ کر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور میں اپنے گریبان میں جھانکوں تو ہم 0 بھی ایک نمبر ہے اس کے قابل بھی نہیں ہے۔ آج تو جس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا وہ شریف ہے، جس کا ہاتھ کسی گناہ پر پڑ سکتا ہے وہ کہاں چھوڑتا ہے؟ مومن کی شان تو یہ ہے کہ گناہ کی دعوت دینے والے گناہ کی دعوت دیں، دیکھنے والا کوئی نہ ہو، جوانی جوبن پر ہو اور اس وقت منہ پھیر کر کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، پھر ہے مزہ۔ میرے آقا نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل دعت ہو امراتون،
وہ مرد جس کو کوئی عورت بلاتی ہے ذات حسب و نسب، حسن و جمال والی بھی ہے، بڑی شان والی بھی ہے، لیکن وہ منہ موڑ کر کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، گناہ کے قریب نہیں آتا، پھر میں اللہ اس آدمی کو اپنے عرش مولا کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ اللہ فرمائے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اگر آپ کا بیٹا لے لیا بدلے میں کوثر دے دی۔ یہ پہلی آیت یہ ہے مقام نبوت، اور دوسری آیت وہ ہے کام نبوت۔ نبی کا کام کیا ہے، نبی دنیا میں کیوں آئے، حضور اکرم نے آ کر قوم کو کیا درس دیا؟ فرمایا فصلی لربک وانحر، پیشانی تمہاری ہو دروازہ اللہ کا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے وہاں لات کی پوجا کی جاتی تھی، منات کو پوجا جاتا تھا، عزا کی عبادت کی جاتی تھی، 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر لگائے ہوئے تھے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے تعلق جڑوا کے ایک اللہ کے ساتھ تعلق جڑوایا، فرمایا فصلی لربک، پیشانی تمہاری ہو دروازہ اللہ کا ہو۔ شریعت شرک کے معاملے کے اندر بڑی حساس ہے۔ میری زبان ہے سریکی، سریکی کے اندر سب سے نفرت کا جو آخری نام ہے نا وہ ہے چیڑ۔ چیڑ شریعت کے اندر سب سے آخری نفرت کا جو نام اس کا نام ہے چیڑ۔ بندہ ٹیچے دیں پٹیج ہوئے کہیں کو برداشت نہ کر سکے، چیڑ۔ شریعت کو 3 چیزوں کے ساتھ چیڑ ہے۔ نمبر 1 فوٹو کے ساتھ شریعت کو چیڑ ہے۔ جس گھر کے اندر فوٹو ہوگا امام الانبیاء سرکار دو عالم کہتے ہیں رحمت والا فرشتہ نہیں آئے گا، جاندار چیز کا فوٹو۔ نمبر 2 شریعت کو کتے کے ساتھ چیڑ ہے۔ شوقیہ کتا کسی نے گھر میں رکھا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، میرے آقا کی حدیث ہے۔ اور نمبر 3 ڈھول مزامیر کی آواز، گانے بجانے کی آواز جس گھر میں ہوگی اللہ کی رحمت والا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اور 3 چیزوں کے ساتھ شریعت کو عشق ہے۔ اس طرح عاشق برداشت نہیں کرتا کہ میرا معشوق کسی غیر کے ساتھ چلے، شریعت برداشت نہیں کرتی یہ 3 چیزیں کسی اور کے لیے ہوں۔ نمبر 1 تمہارا ہاتھ، نمبر 2 تمہاری زبان، اور نمبر 3 تمہاری پیشانی۔ اللہ فرماتا ہے یہ جب اٹھے میرے سامنے اٹھے، یہ جب مانگے مجھ سے مانگے، اور یہ جب جھکے میرے سامنے جھکے، نہ یہ کسی اور کے سامنے، نہ یہ کسی اور کے سامنے، نہ یہ کسی اور کے سامنے۔ میرے والد رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ مجھے کچھ سنا رہا تھا، میں نے تو والد کی زندگی نہ دیکھی زیادہ، اور فرما رہے تھے کہ بھائی لوگوں سے مانگنے کی بجائے اللہ سے مانگو، اور سر نے فرمایا کہ لوگوں سے مانگو گے 1 ہاتھ کے ساتھ اور اللہ سے مانگو گے 2 ہاتھوں کے ساتھ، تو 1 ہاتھ میں زیادہ ملتا ہے یا 2 ہاتھوں میں زیادہ ملتا ہے؟ 2 ہاتھوں میں زیادہ ملتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے مانگیں گے تو اس کے اندر اللہ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے مانگنے کی عادت بنانی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حضور اکرم کا مشن کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، جسمانی عبادت کو بھی اللہ کی، مالی عبادت کو بھی اللہ کی۔ تیسری آیت انجام دشمنان نبی، فرمایا ان شانئک هو الابتر، میرے محبوب تجھے مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ بھائی آج ابو جہل کا نام کوئی اچھے الفاظ میں لیتا ہے؟ ابو لہب کا نام کوئی لیتا ہے؟ ابو جہل کا نام لے گو تو فوراً کہو گے لانتی، ابو لہب کا نام لوگے ایسا کیسا؟ ہمارے ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھو آپ کے نبی کا نام کیا ہے، تو وہ چھوٹا بچہ جو ابھی زبان سیکھ رہا ہے وہ بھی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مسلمان سے پوچھو تمہارے آقا کا نام کیا ہے تو وہ خوش ہو کر کہے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو حضور کو مٹانے والے مٹ گئے، مشرکین مکہ کا آج نام نہیں ہے، لیکن 14ویں 15ویں صدی لگ گئی، میرے نبی کا نام زندہ ہے۔ میں نے پچھلے
جمعے پر ایک سورت تلاوت کی تھی، انا اعطیناک الکوثر گزارش کی تھی۔ اس کے اندر 3 مضمون ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ نے حضور کی شان کو بیان کیا، دوسری آیت کے اندر حضور کے مشن اور کام کو بیان کیا، اور تیسری آیت کے اندر ان لوگوں کے انجام کو بیان کیا جن لوگوں نے نبی کی مخالفت کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی مخالفت سے بچائے، حضور کی تابعداری نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔